آج جو ہے وہ کوئی خاص موضوع میں نے سلیکٹ نہیں کیا، آج آپ ہی کے سوالوں پر درس ہے۔ نماز کے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں، خاص ایک کوئی موضوع میں آج لے کر نہیں آیا، آج آپ کے سوالوں پر درس چلے گا۔ کوئی بھی سوال نماز کے متعلق، کیونکہ نماز کی اکثر چیزیں ہم کر چکے ہیں، نماز کی شرائط میں نے بیان کر دی ہیں، نماز کے فرائض بھی میں نے بیان کر دیے ہیں، واجبات بیان کر دیے ہیں، پھر وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی بیان کی ہیں، مکروہات بھی کچھ بیان کیے ہیں۔ اب اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، نماز کے متعلق یا وضو یا غسل کو لے کر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ آج کوئی خاص موضوع نہیں ہے میرا، بس آپ کے سوالوں پر آج درس ہے، آپ جو سوال کرنا چاہیں، کچھ بھی، جو بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ بھائی صاحب، یہ جو فرض نماز کی جماعت کی جو رکھتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے اگر مجھے سنتیں چھوڑنی پڑے، ایک رکعت میری جا رہی ہے یا 2 رکعتیں جا رہی ہیں، تو پہلے سنتیں ادا کروں فجر کی یا پہلے میں جماعت میں شامل ہوں؟ جیسا کہ جماعت کھڑی ہے، میں نے سنتیں پڑھنی ہیں، سنتیں پڑھنے کے چکر میں ایک رکعت چھوڑنی پڑے گی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایک رکعت میری جائے گی، پہلے سنتے پڑھوں یا پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں؟ ٹائم نہیں ہے۔ یہ فجر کی سنتوں میں بس اجازت ہے، فجر کی سنتوں کی چونکہ اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس میں اجازت ہے کہ جب آپ آئیں اور جماعت کھڑی ہے تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اگرچہ رکعت چھوٹ گئی لیکن جماعت آپ کو پتہ ہے کہ مل جائے گی، مجھے میری جماعت نہیں جائے گی، تب پھر آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے سنتیں پڑھیں، اگرچہ ایک رکعت نکل جائے لیکن جماعت آپ کو مل جائے گی تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں بعد میں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھنے لگوں گا تو جماعت پوری ہو جائے گی، امام صاحب پہلے سلام پھیر دیں گے، تو اس وقت پھر آپ کے لیے جائز نہیں، اس وقت آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ فرضوں میں آ کے شامل ہو جائیں، پھر جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد دوبارہ سے سنتیں ادا کر لیں۔ دونوں رکھتے جا رہی ہوں، نہیں، جماعت کا خیال رکھنا، دونوں رکعتیں چلی گئی تو جماعت گئی، ہاں نا، سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہونا ہے نماز کے اندر۔ اگر کوئی بندہ امام اتحیات پر بیٹھا ہوا ہے دوسری رکعت میں، اس میں بھی آ کے مل جائے گا تو بندے کو جماعت مل جائے گی، اس کی یہی شمار کی جائے گی کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو اب اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ میں پہلے آ جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا سنتوں سے، تو سنتیں پڑھ لے، ورنہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میں اسلام پھیر دے گا امام تو پھر جائز نہیں، پھر فرض ہی پڑھے آ کر بعد میں سنتیں ادا کر لے۔ اور کوئی سوال، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، کوئی پریشانی ہو نماز پڑھنے کے حوالے سے؟ جی میں یہ بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت یہ ہم پڑھ چکے ہیں شرائط کے اندر کہ نماز کی شرطوں میں نیت شامل ہے، نیت کرنا ضروری ہے، لیکن جو ہمارے روایتی لفظ ہیں نا وہ ادا کرنا ضروری نہیں، جیسے ہم کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فجر، 4 رکعت نماز ظہر، اس طرح یہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں یہ نماز پڑھنے لگا ہوں تو بس وہ کافی ہے، اس سے آپ کی نیت ہو جائے گی اور اسی سے آپ کی نماز شروع ہو جائے گی، الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی کیونکہ وہ واجب ہے نا، قنوت پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد قنوت پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ واجب ہے وطروں کے اندر۔ تو جب بھی یہ قاعدہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی واجب چھوڑتا ہے نا نماز کے اندر، بھولے سے چھوٹ جاتا ہے بندے سے، اس وقت سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں وہ جا کر سجدہ سہو کر لے تو اس کا جو واجب چھوٹا تھا وہ پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ یہ اس میں جو ہے نا وہ طریقہ کار یہی ہے کہ اس طرح سلام پھیرا جائے، لیکن دوسرے کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ شریعت کے اندر آپ اگر کسی حکم کو ناجائز کہنا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے،
بغیر کسی دلیل کے جب تک شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا تو آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. یہ حکم ہوتا ہے. شریعت کے اندر اصل جواز ہوتا ہے. جب تک شریعت کی طرف سے کوئی منع کی دلیل نہیں آتی تب تک وہ حکم جائز ہی رہتا ہے. تو اصل جو بعض چیزیں ہوتی ہیں سنت ہوتی ہے وہ چیز، لیکن دوسری چیز بھی جائز ہوتی ہے، بس خلاف سنت ہوتی ہے. تو اس طرح یہ جو طریقہ کار ہے یہ سنت طریقہ کار ہے، لیکن دوسرا طریقہ بھی درست ہے، بس اس میں یہ ہے کہ وہ خلاف سنت معاملہ ہے، باقی ناجائز والا حکم اس پر نہیں لگایا جا سکتا. ایسا اثر اور عشاء کی سنتیں جو ہوتی ہیں غیر موقع ہوتی ہیں تو بندہ خود بھی تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ چلو میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، سنتیں نہ بھی پڑھی تو خیر ہے. ایک یہ مسئلہ. دوسرا، عشاء کی نماز میں جماعت کے بعد 2 دفعہ نفل آتے ہیں. باقی بقیہ جو نماز ہے 2 سنتیں 2 نفل 3 وتر 2 نفل، جی جی تو 4 نفل پڑھنے ہیں 2 دفعہ ٹوٹل. اگر ان میں سے کوئی 2 چھوڑ دیں، صحیح، 2 نفل 2 سنتیں 3 وتر اور 2 نفل ادا کریں، اس طرح نماز پوری ہو جائے گی. جی. نماز تو اصل جو چیز ہے وہ عصر کی سنتوں میں عصر میں اس کے فرض ہیں 4 فرض، اور عشاء میں اس کے 4 فرض اور اس کی 3 وتر ہیں. جو یہ پڑھ لے گا اس کی نماز تو پوری ہو جائے گی، لیکن سنتیں اور نفل چھوڑنے نہیں چاہیے. سنت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اس زمانے میں میری سنت کو زندہ کیا کہ جب میری سنت فوت ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی میری سنت، اور میری سنت کو اس نے زندہ کیا تو اللہ اس کو شہید کا اجر عطا کرے گا. تو سرکار کی سنت کو زندہ کرنا یہ ایک بڑا جو ہے نا اجر و ثواب والا کام ہے. تو سنت نہیں چھوڑنے چاہیے. صرف نفل 2 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں نا، ہاں 4 نفل، ان میں سے 2 پہلے والے چھوڑ دیں، آخر والے نوافل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے. گناہ نہیں ہے چھوڑنے سے، نفل چھوڑنے سے گناہ نہیں ملے گا، لیکن نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. یہ نوافل کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو نفل بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن اگر کوئی نفل چھوڑتا ہے تو اس کو، اگر ہمارے ہاں جو ہے یہ چیز بہت جو ہے پائی جاتی ہے خاص کر بزرگوں کے اندر، کہ وہ کسی کو سنت چھوڑتا ہو، غیر موقعہ سنت چھوڑتا ہوا دیکھیں یا نفل چھوڑتا ہوا دیکھیں تو اس پر معاذ اللہ طعنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ فضول بیٹھے ہو، نفل پڑھ لیتے، اس کو مطلب اچھے انداز میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے جو اس طرح نفل چھوڑ دے. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اگر کوئی نفل چھوڑ دے یا سنت چھوڑ دے غیر موقعہ تو اس پر اس طرح لعن طعن کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے یہ معاملہ کیا ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب تک شریعت کی طرف سے حکم نہیں آتا تو آپ اپنی طرف سے کوئی حکم اس پر نہیں لگا سکتے. تو نفل چھوڑنے والے پر شریعت نے کوئی حکم نہیں رکھا. پڑھے گا تو ثواب مل جائے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو اب اس چیز کو لے کر اس کے بارے میں بری بات کہنا، اس کو برا بھلا کہنا تو یہ جائز نہیں ہے. اس میں خیال رکھنا چاہیے. بہرحال جو اگر کوئی نفل چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز عشاء مکمل ہو جائے گی، اور اسی طرح عصر بھی اس کی پوری ہو جائے گی اگر سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو. اسی طرح لقمہ دینے کے حوالے سے میں ایک مسئلہ عرض کروں کہ جس طرح 4 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام دوسری رکعت پر اس نے بیٹھنا تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا. تو اب اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لقمہ نہیں دینا چاہیے اس جگہ پر. جب امام مکمل کھڑا ہو چکا ہے، بیٹھنا تھا دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہاں لقمہ جو دے گا اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر امام نے اس کا لقمہ لیا اور نیچے بیٹھ گیا دوبارہ سے تو پھر سب کی نماز چلی گئی. تو اس لیے یہاں لقمہ دینے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے. لقمہ دینا جو ہے یہ بہت احتیاط کا کام ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں لقمہ دینے کی حاجت نہیں ہوتی لیکن لوگ لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بغیر حاجت کے جو لقمہ دیتا ہے اس کی اپنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور وہاں اگر امام لقمہ قبول بھی کر لے تو اس پھر سب کی نماز چلی جاتی ہے. تو لقمہ دینے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے. اس میں یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ اگر امام ابھی تھوڑا سا ہی اٹھا ہے اور بیٹھنے کے قریب ہے، زمین کے قریب ہی ہے اگر، تو آپ لقمہ دے سکتے ہیں اور امام کو بٹھا سکتے ہیں ادھر ہی. لیکن اگر وہ اوپر کی طرف چلا گیا ہے تو آپ وہاں پر آپ لقمہ نہیں دے سکتے، وہاں لقمہ دینا جائز ہی نہیں ہے. لقمہ دیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل
نماز فجر ادا کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں گناہ خطائیں لغزشیں اپنی رحمت اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔